नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरत नाम, आयत नंबर 148 to 50। कूलू अन करीब कहेंगे अल्लाह जिना वो लोग जो अशराकू जिन्होंने शिरक किया, तो अगर शाह अल्लाह चाहता अल्लाह मा शरकना तो ना हम शिरक करते, वला और ना ही आबाउना हमारे बाप दादा, वला और ना हर्रमना हम हराम करते, मिन शैइन कोई भी चीज़, कज़ालिका इसी तरह कज़्ज़बल्लज़ीना तकज़ीब की थी उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, हत्ता यहाँ तक के ज़ाक़ू उन्होंने चखा बासाना हमारा अज़ाब। कुल कह दीजिए हल क्या इंदकुम तुम्हारे पास मिन इल्मिन कोई इल्म बात है, फ़तुख़रिजूहु तो पस निकालो इसको लना हमारे सामने, इन नहीं तत्ताबिऊना तुम पीछे चलते, इल्ला मगर ज़न्ना गुमान के, वइन और नहीं आन तुम इल्ला मगर तख़रुसून मगर तुम क्या साराइयाँ करते हो। कुल कह दीजिए फ़लिल्लाहि पस अल्लाह ही की है, हुज्जत दलील, बालिगाहु गालिब, फलौ अगर शाह चाहता लहदाकुम तो वो ज़रूर हिदायत देता तुमको, अजमाइन सबको। कुल कह दीजिए हलुम्मा लाओ तुम शुहदाअकुम अपने गवाहों को, अल्लाह जीना जो यशहदूना गवाही दें, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह ताला ने हर्रमा हराम किया है, हाजा ये, फ़ैन पस अगर शाहिदू वो गवाही दें, फला पस ना तशहद तुम गवाही देना, माहुम इनके साथ, वला और ना तत्ताबी पैरवी करना, आहवा अल्लाह जीना उन लोगों की ख्वाहिशों की जिन्होंने कज़्ज़बू जुटलाया भी आयातिना हमारी आयतों को, वल्लज़ीना और जो ला युमिनूना नहीं ईमान लाते बिल आखिरती आखिरत पर, वाहुम और वो बिरब्बिहिम अपने परवरदिगार के यादिलून बराबर शरीक ठहराते हैं। यान करीब वो लोग कहेंगे जिन्होंने शरीक बनाए, अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शरीक बनाते और ना हमारे बाप दादा और ना हम कोई चीज़ हराम ठहराते। इसी तरह इन लोगों ने झुठलाया जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। कह दीजिए क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है तो इसे हमारे लिए निकालो, तो तुम गुमान के सिवा किसी चीज़ की पैरवी नहीं कर रहे, तुम इसके सिवा कुछ नहीं कि अटकल दोहराते हो। यानी जब वो अपने शिर्क और मुजरमाना रवश पर कायम रहने की दलील नहीं पाते तो तकदीर का सहारा लेकर कहते हैं कि हमारे हक़ में खुद अल्लाह की मर्ज़ी ये है, इस्तग़फ़ार, कि हम शिर्क करें और जो चीज़ें हमने हराम ठहराई हैं इन्हें हराम ठहराएं, क्योंकि अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना होती तो हमसे इन अमाल का सदूर जो है मुमकिन ना था। लिहाजा हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं और यही सही और हक़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसी शुबे की वजह से बहुत से लोग पहले भी गुमराह हुए और यह नहायत बड़ी ही कमज़ोर दलील है। अगर तुम्हारी बात सही होती तो अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब में क्यों मुब्तला करता। इसके बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके फ़रमाया कि आप मुशरिकीन से कहिए कि अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी मालूमात हैं जिनकी बिना पर तुम कहते हो कि अल्लाह तुम्हारे हाल पर राज़ी है तो इसे ज़ाहिर करो। इसके बाद अल्लाह ने ख़ुद ही फरमाया कि अहले शिर्क तुम्हारे पास वहम व ख़याल और एतक़ाद फासिद के अलावा कुछ भी नहीं, तुम यूँ ही अल्लाह के बारे में झूठ बोलते हो। इत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व अंतुम इल्ला तख़रुसून, यानी तुम जो ये उज़र पेश कर रहे हो वो किसी अक्ली या इल्मी बुनियाद पर कायम नहीं, महज तुम्हारा वहम गुमान है और तुम लोग सिर्फ अटकल लगाकर अल्लाह ताला पर इस्तग़फ़ार बहतान बांध रहे हो, जबकि अल्लाह ताला के दीन में वहम गुमान अंदाज़े व तखमीने से काम नहीं चलता, ठोस हुज्जत और मुस्तनद दलील पर। सूरह यूनुस में और इनके अक्सर पैरवी नहीं करते मगर एक गुमान की, बेशक गुमान हक़ के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है जो वो कह रहे हैं। सूरह नजम में फरमाया ये बुत चंद नामों के सिवा कुछ भी नहीं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, इनकी दलील
کوئی اللہ نے نازل نہیں کی۔ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ بے شک اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی اور اس کے باوجود راستے سے بھٹک گئے۔ فرمایا کہہ دیجئے پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے، سو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت سے نوازنا چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اسے گمراہ کرنے میں اس کی حکمت تامہ اور حجت بالغہ کار فرما ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی قدرت، مشیت اور اختیار کے ساتھ تم سب کو ہدایت عطا فرما دیتا، مگر وہ مومنوں سے راضی اور کافروں سے ناراض ہیں، جیسا کہ سورۃ ہود میں فرمایا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے مگر جس پر آپ کا رب رحم کرے، اور اس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور ہی بھر دوں گا۔ میں فرمایا اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً سارے کے سارے لوگ زمین میں جو ہیں سب اکٹھے ایمان لے آتے۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو شہادت دیں واقعی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو آپ ان کے ساتھ شہادت مت دے اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت چلیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کو لاجواب کرنے کا ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ اپنے گواہوں کو پیش کرو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جنہیں تم حرام سمجھ رہے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں، اور اگر بفرض محال کوئی ان کی تائید میں گواہی دیتا ہے جو محض کذب اور تعصب کی بنیاد پر ہوگی تو آپ ان کی تصدیق نہ کیجیے اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع کیجیے کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، یعنی اس کا عدیل یعنی برابر کا ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح حاجت روا، مشکل کشا، کارساز، عالم الغیب، حاضر و ناظر، ناصر و مددگار، معبود اور میتا سمجھتے ہیں۔ استغفار، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں، خالق بھی کارساز ہو اور مخلوق بھی کارساز ہو، خالق بھی عالم الغیب ہو اور مخلوق بھی عالم الغیب، خالق بھی شارع اور قانون ساز ہو اور مخلوق بھی تحلیل اور تحریم کا حق حاصل ہو اور مخلوق کو بھی تحلیل اور تحریم کا حق حاصل ہو، خالق بھی نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہو اور مخلوق بھی نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہو، خالق بھی ہر حالت میں سنتا ہو اور مخلوق بھی، خالق سب کو دیکھتا اور سنتا ہو اور مخلوق بھی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ رعد میں فرمایا کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے پھر کیا تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے نہ کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی نقصان کے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں، یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا ہے۔ استغفار، تو پیدائش میں ان پر گڈ مڈ ہو گئی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ایک ہے، نہایت زبردست۔ قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہونے کے بعد مشرکین اس بات کا اقرار کریں گے اور کہ انہوں نے اپنے اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا تھا۔ استغفار، سورۃ شعراء میں فرمایا اور گمراہ لوگوں کے لیے بھڑکتی آگ ظاہر کر دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنا بچاؤ کرتے ہیں؟ پھر وہ تمام لوگ، گمراہ لوگ، اس میں اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی۔ وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم بے شک ہم یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔
جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تو سی آیات قرآن میں آئی ہیں کہ اس وقت حسرت افسوس سے کیسی کیسی باتیں جہنمی آپس میں کریں گے. پوجتے ہیں اور جن کو پوجا جاتا ہے وہ آپس میں جھگڑیں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے حوالے کر دو جنہوں نے ہمیں بہکایا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں. کہیں گے کہ اللہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں ہمارا جانا ہو تو ہم اس طرح ان سے بیزار ہوں جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہیں. جو ہے قیامت کا نام جو ہے ایک دن حسرت کا نام، وہ دن حسرت کا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت اپنی انگلیوں کو کاٹ کھائیں گے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا اپنے ساتھ، اور اس وقت کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہی اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. اللہم غیرنی حتی تحبونی، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تو مجھ سے محبت کرنے لگ جائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.